السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائے کی پیالی کے ساتھ میں آپ کی میزبان حورین تبسم حاضر خدمت ہوں اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم سر، آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ ہے ہمیشہ کی طرح اردو ادب کے حوالے سے ہے جی کہ سر جیسے کہ زندگی جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ کروٹیں لیتی ہے، اور لیکن یہ ہے کہ ان کروٹوں میں تجربوں کی جتنی سلوٹیں ہوتی ہیں اور پھر ان سلوٹوں میں اندھیرے اور اجالے ہوتے ہیں کافی سارے، تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو انہیں جگنو کی طرح پکڑ کے اپنی مٹھی میں بند کر لیں، یا میں دوسرے الفاظ میں کہوں کہ اچھے اور برے تجربات کا سامنا سب کو کرنا پڑتا ہے، لیکن ہم میں سے بہت کم لوگوں کو یہ توفیق میسر ہوتی ہے کہ وہ اپنی ان کیفیات کو، اپنے اس احساس کو جو ہے وہ لفظوں کی صورت دیں، اور پھر جب وہ لفظوں کی صورت میں آ جاتا ہے تو پھر وہ ادب کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو سر سوال میرا یہ ہے کہ کیا ہمارا ادب ایسے عناصر رکھتا ہے جس سے معاشرے کی تربیت ہو سکے، یا میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ معاشرے کی ذہن سازی میں، کردار سازی میں یا تربیت میں ہمارے ادب کا کیا کردار ہے؟ خلیل رام پوری کا ایک بہت اچھا شعر ہے کہ شاعری نے مجھے انسان بنایا ہے خلیل، میں وہ شیشہ تھا کہ دنیا سے چمکتا ہی نہ تھا۔ واہ، بہت خوب۔ معاشرے کی ذہن سازی میں مختلف جو شعبہ ہے زندگی ہیں وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ فلسفہ بھی انسانی ذہن کے ارتقاء میں اس نے ایک کردار ادا کیا ہے۔ تاریخ کے جو علوم ہیں وہ بھی معاشرے کی ذہن سازی میں ایک کردار ادا کرتے ہیں۔ تعلیمی ادارے یا جو تعلیم کا سلسلہ ہے یہ بھی معاشرے کے ذہن سازی میں ایک کردار ادا کرتا ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ معاشرے کی ذہن سازی میں جو کردار ہے وہ کم و بیش ہر شعبہ زندگی کا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ادب ذہن سازی میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ کیا کردار کے بجائے ہم اگر اس سوال کو یوں کر لیں کہ وہ کیسے کردار سازی کرتا ہے، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ سب شعبہ زندگی کردار ادا کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ادب بھی ایک ذہن سازی میں کردار ادا کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ فلسفہ جس طرح ذہن سازی میں کردار ادا کرتا ہے وہ صرف سوچ کی حد تک ہے، فکر کی حد تک ہے۔ اسی طرح تعلیم جو ہے، یا اس کے ساتھ ہم تعدیب کا لفظ استعمال کر لیں، یہ آپ کو صرف یہ بتاتا ہے کہ کیا غلط ہے کیا درست ہے۔ یہ سارا کام جو فلسفہ اور تعلیم کرتے ہیں یہ کام ادب قدرے نئے قرینے سے کرتا ہے۔ یعنی ادب جو ہوتا ہے یہ چونکہ ایکسپریشن کا نام نہیں ہوتا، اظہار کا نام نہیں ہوتا، بلکہ حسن اظہار کا نام ہوتا ہے۔ لہٰذا جس طرح کہ قرآن شریف کی آیت ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اب اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ جب لوگوں سے کلام کرو تو احسن انداز سے کلام کرو، خوبصورت انداز سے کلام کرو۔ تو ادب جو معاشرے میں ذہن سازی کا جو اس کا کردار ہے وہ یہ ہے کہ ادیب اور شاعر جو ہے وہ بات جو فلسفہ بڑے یعنی ریشنل سٹائل میں، اور یوں سمجھیے کہ فلسفے کا انداز جو ہوتا ہے وہ قابل ہضم نہیں ہوتا، یعنی وہ اتنی گہری بات ہوتی ہے کہ اسے ایک عام آدمی سمجھ نہیں پاتا۔ اسی طرح جیسے میں نے کہا کہ تعلیم جو ہے وہ صرف آپ کو یہ بتاتی ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لیکن ایک ادیب شاعر جو ہے وہ یہی بات بڑے خوبصورت قرینے سے بتاتا ہے، وہ ایک آرٹسٹک طریقے سے بتاتا ہے، ایک ایسا قرینہ کہ جو سامع کے لیے یا ناظر کے لیے قابل قبول ہوتا ہے۔ لان جانس نے جو عظیم ادب کے پیرائے بتائے ہیں ان میں جہاں فکر کی عظمت ہے وہاں جذبات کی گہرائی بھی ہے، وہاں زبان کی وسعت بھی ہے۔ تو جب آپ ایک زبان کے خوبصورت قرینوں کے ساتھ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک میڈیسن ہے وہ آپ کھاتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے وہ کڑوی ہو، لیکن لٹریچر کا جو شخص ہے وہ یہ چیزیں آپ کو شوگر کوٹڈ دیتا ہے، یعنی ایسی چیزیں جو آپ کے لیے قابل ہضم بھی ہوتی ہیں، آپ انہیں سنتے ہیں، آپ انہیں پڑھتے ہیں تو وہ آپ کے لیے آپ انہیں ہضم بھی کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ عمر کا ایک حصہ آتا ہے، یعنی جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ہم انہیں تعلیم کے ذریعے اچھا برا بتاتے ہیں، اور جب بندہ پختہ عمر کو چلا جاتا ہے
تو پھر وہ بڑا ریشنل ہو جاتا ہے، پھر وہ بڑا فلاسفیکل ہو جاتا ہے۔ درمیان کا یہ جو عرصہ ہے کہ جس میں آپ کو کام بھی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کے کچھ جذبات ہیں، ایموشنز ہیں، تو ان کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہے۔ تو کیسے آپ اپنے کام میں اور اپنے جو جذبات ہیں ان میں ایک توازن رکھیں گے؟ پھر وہ حسرت کی بات یاد آ جاتی ہے نا کہ ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی ہے، مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی۔ تو آپ دیکھیے کہ جو ہی بچے عمر کے اس حصے کو پہنچتے ہیں کہ جس کو ہم شباب کہتے ہیں یا جوانی کہتے ہیں، کہ جس میں انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اس سے سہو بھی ہوتے ہیں، اس سے بعض بلنڈرز بھی ہو جاتے ہیں، لیکن پھر کیا چیز ایسی ہوتی ہے جو اس کو توازن عطا کرتی ہے؟ آپ دیکھیے کہ جو ہی بچے 9th 10th میں پہنچتے ہیں تو ان کے نصاب میں شاعری شامل کر دی جاتی ہے، ان کے نصاب میں افسانہ شامل کر دیا جاتا ہے، ان کے نصاب میں ناول شامل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ماہرین تعلیم کا ایک بڑا خوبصورت قرینہ ہے کہ عمر کے اس حصے میں کہ جس میں انسان کو اپنے جذبات اور کام کے مابین ایک توازن رکھنا ہوتا ہے، اسے کہیں تنہائی میں موسیقی بھی سننی ہے، اسے اپنی بیلاویڈ سے چیٹ بھی کرنی ہے۔ پتہ نہیں میں نے تذکیر یا تانیث درست بولا ہے یا نہیں، بہرحال اگر کوئی فیمیل ہے تو اسے اپنے میل سے چیٹ کرنی ہے، یہ اس کی ایموشنز ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اسے ساتھ ساتھ پڑھنا بھی ہے، اپنی منزل کو بھی اچیو کرنا ہے۔ تو یہ کیسے توازن آئے گا؟ تو ادب جو ہوتا ہے وہ معاشرے کی ذہن سازی میں جو کردار ادا کرتا ہے، اس میں اگر میں ایک لفظ بولوں کہ توازن، کہ وہ توازن کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ عمر کے اس حصے میں کہ جس میں بچہ ہے تو اس کو صرف غلط اور درست بتانا ہے، اور عمر کا وہ حصہ کہ جو پیری کا ہے یا میچور عمر ہے اس میں وہ فلاسفیکل ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو درمیان کا عرصہ ہے کہ جو زندگی کا حسین ترین وقت ہے، اس میں اگر کوئی شعبہ زندگی ذہن سازی میں ایک مناسب اور توازن کے ساتھ کردار ادا کرتا ہے تو وہ شعر و ادب ہے۔ شعر و ادب ہے، بہت خوبصورت، اس میں کوئی شک نہیں کہ ادب کا جو ہے نا وہ بہت اہم کردار ہے۔ پروگرام کے اگلے حصے کی جانب بڑھتے ہیں جس میں ہم ایک ادبی اصطلاح پہ بات کرتے ہیں۔ تو سر آج میں پوچھنا چاہوں گی کہ یہ لینگ اور پیرول کی اصطلاح کیا ہے؟ اچھا، عموماً آپ ایک اصطلاح پوچھتی ہیں، آج آپ نے 2 اصطلاحات پوچھی ہیں۔ اچھا خیر، یہ 2 اصطلاحات ایک ساتھ پوچھنے کا جواز بھی ہے کہ بعض اوقات ہم کسی بھی چیز کی تفہیم کے لیے اس کے جو متوازی کوئی اور نقطہ ہوتا ہے اسے بھی سمجھنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو زندگی ہے نا، یہ اس میں بہت سارے عناصر، افکار، اشیاء اپنے تضاد سے پہچانی جاتی ہیں۔ یعنی ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت دن ہے، ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت رات ہے؟ ظاہر ہے کہ جب دن ہوتا ہے تو ہم نے چونکہ رات دیکھی ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دن ہے، یا ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ میٹھا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے کبھی کڑوا بھی کھایا ہوتا ہے۔ تو یہ جو پیرول اور لینگ ہیں یہ ساختیات کی اصطلاحات ہیں۔ جدید لسانیات میں ان کو بڑی ایک اہمیت ملی ہے۔ سوسیئر ایک مفکر ہیں اور ان سے منسوب یہ اصطلاحات ہیں۔ لینگ اور پیرول، دیکھیے زبان کی 2 سطحیں ہوتی ہیں۔ ایک سطح وہ ہے کہ جو ہم بول رہے ہیں، دوسری سطح وہ ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ بولنے اور سمجھنے میں ایک خاص نوعیت کا جو سمجھیے کہ ایک حجاب ہوتا ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں وہ ہم کہتے ہیں، ہم کرتے ہیں، جو کچھ ہم بولتے ہیں، جو کچھ ہم لکھتے ہیں، یہ زبان کی وہ سطح ہے کہ جس کو ہم لینگ کہتے ہیں۔ اس کو ہم عربی میں یا اردو میں ہم اگر کہیں گے تو یہ کلام ہے۔ کلام، بہت تو ہم سب کلام کرتے ہیں، لیکن کلام کرنے کے بعد اس کی ایک معنوی سطح ہوتی ہے۔ یہ معنوی سطح جو ہے یہ سب پر ایک ساتھ نہیں کھلتی ہے، یعنی معنوی سطح جو ہے وہ لوگوں پر مختلف انداز میں کھلتی ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ میں نے ایک بات کہی ہو اور اسے 2 یا 3 افراد نے سنی ہو تو میں نے تو کلام کیا ہے، لیکن اس کلام کی معنوی سطح ہو سکتا ہے کہ ان تینوں نے اس کے مختلف مفاہیم لیے ہوں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کہا؟ جو میں نے کہا وہ مجھ تک رہ گیا، لیکن جو سننے والے تھے ان تینوں نے اس کا الگ الگ مفہوم لیا ہے، ان تینوں نے اس کا الگ الگ معنی لیا ہے۔ اور یہ جو زبان ہوتی ہے یہ ایک بہت، جہاں سادہ چیز ہوتی ہے وہاں اپنے باطن میں بہت پیچیدہ ہوتی ہے۔
کیا وجہ ایسے ہے کہ ایک بات جو آسمانی صحائف سے لے کر شاعری کی کتابوں تک اور صحافتی کتابوں تک یا فلسفے کی کتابوں تک باتیں تو کہی جاتی ہیں، کی جاتی ہیں، کلام تو کیا جاتا ہے، لیکن ان سے سننے والے یا پڑھنے والے مختلف معنی اخذ کرتے ہیں؟ تو ایک کلام کی وہ سطح ہے جو کی جاتی ہے، اور ایک لسان کی وہ سطح ہے جو سمجھی جاتی ہے۔ تو جو بات سمجھی جا رہی ہے، یعنی زبان کی وہ سطح جو سمجھی جا رہی ہے وہ لسان ہے، اور جو بولی جا رہی ہے وہ کلام ہے۔ اور ایسا ہو سکتا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے اسے سمجھنے والے نے وہی سمجھا ہو جو میں نے کہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ نہ سمجھے جو میں نے کہا ہے، وہ اس کا کوئی اور مفہوم لے۔ اب دیکھیے نا کہ یہ جو مذہبی صحائف ہیں، ان کی جو تفسیریں لکھی جاتی ہیں یا شاعروں کے جو کلام ہوتے ہیں، ان کی جو شروحات لکھی جاتی ہیں، اس کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ وہ تو کلام ہے جو کیا گیا ہے، لیکن ایک قاری تک، ایک ناظر تک وہ بات کیسے پہنچ رہی ہے یا اسے ہم نے کیسے پہنچانا ہے، تو آپ دیکھیے کہ ہر شاعر یا ہر مفسر جو ہے وہ اپنے مفہوم کے ساتھ جو وہ بات لیتا ہے۔ اب اس سلسلے میں اگر میں تھوڑا سا سہارا لوں غالب کا، اب غالب کی آپ دیکھیے کہ بہت ساری شروع لکھی گئی ہیں۔ ایک بہت سادہ سی مثال ہے کہ ایک مصرع ہے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ اس میں سننے والا یہ سمجھے کہ غالب یہ آرزو کر رہے ہیں کہ کاش کوئی ابن مریم ہو، کوئی مسیحا ہو جو میرا علاج کرے، لیکن ہو سکتا ہے کہ غالب نے ایسے نہ کہا ہو، غالب نے ایسے کہا ابن مریم ہوا کرے کوئی، اگر کوئی ابن مریم ہے، مسیحا ہے تو ہے، اپنے لیے ہوگا، میرے لیے نہیں ہے، میرے لیے تو وہ تب مسیحا ہے کہ جب وہ میرا علاج کرے۔ یعنی کہنا یہ ہے کہ کلام کی سطح اور ہوتی ہے، اس کے جو لسانی سطح ہوتی ہے یا اس کی جو تفہیم کی سطح ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے۔ یعنی گفتگو جو ہوتی ہے، کلام جو ہوتی ہے، اس کی دو سطحیں ہیں، ایک وہ ہے کہ جو کہا جا رہا ہے، ایک وہ ہے جو سمجھا جا رہا ہے۔ اب جو کہا جا رہا ہے اگر وہی سمجھا جا رہا ہے تو پھر تو لینگ اور پیرول ایک ہو گئے، کلام اور لسان ایک ہو گئے، لیکن اگر جو کہا جا رہا ہے وہ نہیں سمجھا جا رہا یا کچھ اور سمجھا جا رہا ہے، اور کچھ اور سے مراد یہ ہے کہ بیک وقت اس کے بہت سارے سامع ہو سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہر سامع جو ہے اس کا اپنا الگ الگ مفہوم لے۔ تو میں نے جیسے کہا کہ زبان جہاں اپنی ظاہری شکل میں بڑی سادہ ہوتی ہے، وہاں اپنی باطنی شکل میں بہت پیچیدہ بھی ہوتی ہے۔ بہت خوبصورت، نہایت مفید معلومات آپ نے ہمیں جو ہے وہ فراہم کی ہیں، اور یقیناً ہمارے ناظرین جو ہے وہ اس سے ضرور مستفید ہوں گے۔ پروگرام کے آخری حصے کی جانب ہم بڑھتے ہیں، جس میں ہم ایک کتاب کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو سر آج کون سی کتاب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں کتاب کا تعارف کراؤں، ابھی ہم نے جن اصطلاحات پہ بات کی ہے، شاعری کی زبان میں اس کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، یعنی جو عام نثری اظہار ہوتا ہے یا عام صحافیانہ اظہار ہوتا ہے یا عام کاروباری اظہار ہوتا ہے تو اس میں یہ معاملہ نہیں ہوتا، لیکن شاعری کی زبان میں یہ زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بات میں نے اس لیے دہرائی ہے، یہ اس کو تھوڑا سا اور آگے اس لیے بڑھایا ہے کہ آج ہم جس کتاب کے تعارف کی طرف جا رہے ہیں یہ سلیم شہزاد کا شعری مجموعہ ہے، ان کی نظموں کا مجموعہ ہے، کٹی پوروں سے بہتی نظمیں، کٹی پوروں سے بہتی نظمیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو عنوان ہے یہ ایک ہمارے سامنے کلام ہے۔ اب کٹی پوروں سے کیا مراد ہے؟ اس سے جو نظموں کا بہاؤ ہے اس کی نوعیت کیا ہے؟ اب جب انسان کو کہیں کوئی زخم آتا ہے تو اس سے لہو بہتا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ میری پوروں سے جو لہو بہہ رہا ہے وہ لہو نہیں ہے، وہ میری شاعری ہے، میرے افکار ہیں، یا میری پوروں سے لہو بہتا ہی نہیں ہے، میری پوروں سے تو جو کچھ بہتا ہے، جو بہاؤ آتا ہے وہ ہے کیا ہے؟ شعری نوعیت کا ہے، وہ نظموں کا بہاؤ ہے۔ تو سلیم شہزاد ہمارے عصر کے بہت اچھے لکھنے والوں میں ہیں، اور ان کا ایک وصف یہ ہے کہ یہ بیک وقت بہت اچھے شاعر ہیں، بہت اچھے ناول نگار ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ بعض ہمارے ہاں تخلیق کار ایسے بھی ہیں کہ جن کو 2 یا 3 زبانوں پر ایک بہت اچھی دسترس ہوتی ہے۔ تو سلیم شہزاد جو ہے یہ سرائکی میں بھی بہت اچھا لکھتے ہیں، پنجابی میں بھی بہت اچھا لکھتے ہیں،
اور اردو میں تو بہت اچھا لکھتے ہی ہیں. واہ. تو ان کی نظمیں بھی بڑی فلاسفیکل نوعیت کی ہوتی ہیں، اور ان کا جو شعری اظہار ہے، ہماری جو نئی نظم ہے اس میں جو ایک بنیادی مسئلہ ہے تفہیم کا. اچھا، یہ تفہیم کا مسئلہ اس لیے بھی ہے کہ ہمارا جو نیا شاعر ہے اس کے کلام کرنے کا جو قرینہ ہے وہ بہت منفرد ہوتا ہے. اس کے جو استعارے ہوتے ہیں وہ ہمارے جو کلاسیکل شعراء تھے، اچھا خیر وہ بھی ان کے ہاں بھی استعارے بڑے پیچیدہ ہوا کرتے تھے، لیکن چونکہ ان کے استعاروں کے فہم میں ہم ایک بہت عرصہ تک بڑی مشق کر چکے ہیں. یعنی میر کے استعاروں پہ بہت گفتگو ہو گئی، غالب کے استعار، اچھا ان کے طریقہ کار پہ بہت گفتگو ہو گئی. تو نئے شعراء کے حوالے سے چونکہ ابھی گفتگو بھی نہیں ہوئی ہے تو اس وجہ سے ان کے استعارے، ان کے کنائے سمجھنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے. تو کٹی پوروں سے بہتی نظمیں، یہ ان کی نظموں کا مجموعہ ہے اور بہت ہی منفرد اور خوبصورت نظمیں ہیں. میں یہ جو کہا ہے کہ منفرد اور خوبصورت نظمیں ہیں، تو اپنے ان دو لفظوں کی وضاحت جو ہے میں نہیں کر سکتا، البتہ میں ان کی دو نظمیں آپ کو سناتا ہوں تو اس سے ہمارے قارئین کو اندازہ ہوگا کہ ان کی نظمیں کتنی مختلف ہیں. عنوان ہے نظم کا کوئلہ بیمار پڑ گیا. کوئلہ بیمار پڑ گیا. چنگاریاں غیر منقسم اصولوں کی پاسداری پہ دہکی، تو چھچھورے پن نے چٹکنے کی سزا دے ڈالی. برف کے شگوفوں سے تسلیم کے پارے تک کوئلہ راکھ کی بات بناتا سوچتا رہا. کوئلہ ہنس پڑا، تمازت کی راکھ میں کوئلے کو بخار چڑھ گیا، کوئلہ بیمار پڑ گیا. اب یہ آپ دیکھیے کہ بڑی منفرد نظم ہے. کوئلہ جب کوئی چیز جل جاتی ہے وہ کوئلہ بن جاتی ہے. کوئلوں کی کانیں ہیں جہاں مزدور کام کرتے ہیں اور ان مزدوروں کے ایک الگ نوعیت کے دکھ ہیں. کوئلہ وجود بھی بنتا ہے، اور یہ وجود صرف جو آگ ہے اس میں جلنے سے نہیں بنتا، تخلیق کی جو بھٹی ہوتی ہے اس میں بھی ایک شاعر گزرتا ہے، تو اس سے بھی شاعر جو ہے وہ اپنی نظم کہنے کے بعد وہ بھی کوئلہ بن جاتا ہے. لیکن ان نظموں کا ماحصل کیا ہے یہ کوئی شاعروں سے پوچھے. اچھا، ایک اور نظم بھی میں آپ کو سناؤں تو یہ ہے کہ یاد کا جھینگر روتا ہے. سن رہی چڑیا باسی یادیں اندر اندر رہتی ہیں. سن رہی چڑیا اندر رہ کر یادیں یاد بناتی ہیں. سن رہی چڑیا یادیں جب بھی شہر میں بکنے آتی ہیں. سن رہی چڑیا باسی یادیں جھینگر جیسی ہوتی ہیں، چھینکے لے کر سوتی ہیں. سن رہی چڑیا باسی یادیں اندر کا جل بوتی ہیں. سن رہی چڑیا اندر رہ کر یادیں رات سجاتی ہیں. چھینک ہماری سن رہی چڑیا یادیں لے کر کھاتی ہے. سن رہی چڑیا یادیں جب بھی آنچل شہر بچھاتی ہیں. تبری چڑیا نظمیں کوری جھینگر جیسی چلتی ہیں، جھینگر جیسی روتی ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو نظمیں ہیں یہ اس نوعیت کی نہیں ہیں کہ جو نذیر اکبر آبادی یا فیض تک جو ایک نظم کا سلسلہ ہے، بلکہ بہت مختلف نظمیں ہیں. ان کے جو استعارے ہیں وہ بڑے مختلف ہیں. ان کے جو یعنی برتاؤ ہے ان استعاروں کا وہ بہت مختلف ہے. لفظوں کی جو معنویت ظاہر کرنے کا انداز ہے وہ بہت مختلف ہے. بہت خوبصورت، نہایت منفرد کتاب اور نہایت منفرد الفاظ. یقیناً آپ مستفید ہوں گے. اور ناظرین، کتاب جو ہے وہ واحد ایک ایسا رشتہ ہے کتاب سے کہ جس کے بارے میں میں کہتی ہوں کہ شاید پروردگار کی بھی یہی منشا تھی یا ہے کہ ہم آدمی سے انسان ہو سکیں. اور آدمی جو ہے وہ، آدمی اور انسان پہ تو وہ خیر ایک تفصیلی بحث ہے، لیکن مختصر یہ کہوں گی کہ آدمی جو ہے وہ ایک مادی وجود ہے اور انسان ایک اخلاقی وجود ہے. تو ان دونوں کے درمیان ایک چیز آ جاتی ہے اور وہ ہے کتاب. اب وہ کتاب چاہے آسمانی ہو، الہامی ہو، یا پھر وہ کتاب ہو جو خوابوں کی تعبیر ڈھونڈتی ہو. تو اسے مختصر یہ کہ زندگی کا حوالہ میرے خیال میں کتاب کے بغیر ناممکن نظر آتا ہے. اسی لیے کتاب جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو اسی کے ساتھ ہی ہمارا جو پروگرام ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان حریت تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت. خدا حافظ. اللہ حافظ.